دوستو السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے آپ لوگ ٹھیک ہوں گے۔ دوستو ایک بہت ہی اہم کتاب ہندوستان کے کانگریس کے ایک بہت ہی ممتاز پارلیمنٹیرین ہیں ششی تھرور صاحب۔ انہوں نے کئی کتابیں لکھی ہیں ہندوستان کے حوالے سے بھی، اور ایک کتاب ان کی جو بڑی ہی شاندار اور بہت ہی دنیا بھر میں مشہور ہوئی، آکسفورڈ میں ایک مکالمے کے بعد انہوں نے اس موضوع پر کام کیا اور انہوں نے ایک کتاب لکھی، ان ایرا آف ڈارکنیس دا برٹش امپائر ان انڈیا۔ اس کا ترجمہ حال ہی میں ایکس پبلیکیشنز لاہور نے کروایا ہے جناب عابد محمود صاحب سے، اور عابد محمود صاحب جو ہے قانون سے تعلق رکھتے ہیں، فلسفہ اور تاریخ ان کا شغف ہے، اور بہت ہی اچھا اور سادہ ترجمہ اس کے اندر یہ انہوں نے کیا ہے ششی تھرور صاحب کا۔ حالانکہ ششی تھرور صاحب جو ہے خود بہت اچھی انگریزی بولتے ہیں، بہت اچھی انگریزی لکھتے ہیں، اور ان کی جو کتاب جن لوگوں نے انگریزی میں پڑھی ہے ان کو اندازہ ہوگا کہ ان کی انگریزی جو ہے وہ کتنی اچھی ہے۔ تو اس اتنی اچھی انگریزی سے اتنی اچھی اردو میں ترجمہ کرنا، عابد محمود صاحب نے جو ترجمہ کیا یہ بہت اچھی بات ہے، اور ایکس پبلیکیشنز نے یہ ترجمہ کروایا ہے۔ یہ کتاب جو ہے وہ ابھی شائع ہوئی ہے، 1200 روپے اس کی قیمت ہے، اور اس کے جو صفحات اگر میں آپ کو کہوں تو اس کے صفحات کی جو کل تعداد ہے وہ اچھی خاصی یہ ضخیم کتاب ہے۔ اگر آپ دیکھیں اس کو، اس کے اندر اچھے خاصے ریفرنسز بھی ہیں، 328 صفحے کی اس کے اندر تو صرف ٹیکسٹ ہے، مواد ہے، اور اس کے بعد اس کے اندر 10 سے 12 صفحات کا صرف اس کے اندر ریفرنس ہیں جو انہوں نے بہت محنت سے جمع کی ہیں، اور اس کا حوالہ جو ہے جا بجا اس کے اندر دیا۔ کتاب جو ہے وہ کیوں اہم ہے؟ کتاب اس لیے اہم ہے کہ ہمارے ہاں بر صغیر میں برطانوی حکومت 100 سال سے زیادہ رہی، اور ہمارے ہاں جو برطانوی حکومت کا جو دور ہے وہ اس کے بارے میں مختلف آراء جو ہے وہ پائی جاتی ہیں۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بہت ہی سنہرا دور تھا، بر صغیر تو جناب ایک جہالت کے اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا، یہاں تو عہد جاہلیت تھا۔ برطانوی آئے تو انہوں نے ان کو چلنا سکھایا، پڑھنا سکھایا، سائنس سکھائی، ان کو جو ہے وہ ریلوے دی، ان کو ڈاک تار دیے، ان کو ٹیکسٹائل دی، ان کو فیکٹریاں دیں، ان کو جدید زمانے میں داخل کیا بر صغیر کو۔ اور کچھ لوگ جو ہے وہ معذرت خانہ انداز میں یہ بھی کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ ساری سب کچھ چیزیں ہیں، لیکن بہرحال ان کی ظلم بھی تھے، بہرحال انہوں نے اپنی جو ڈاکٹرائن تھا حکومت کرنے کا اس کو لاگو بھی کیا، یہاں پر ظلم بھی کیا، سب کچھ کیا۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس پورے دور کا بے لاگ انداز میں جائزہ لیتے ہیں۔ ششی تھرور صاحب نے اس کتاب کے اندر یہی کیا تھا۔ انہوں نے اس کتاب کے اندر جو اپنا بنیادی مقدمہ رکھا ہے وہ یہ رکھا ہے کہ برطانیہ کا جو دور تھا بر صغیر کے اندر وہ کوئی اتنا گولڈن، کوئی اتنا سنہرا نہیں تھا جتنا لوگ اس کو بنا کر پیش کرتے ہیں۔ انہوں نے بہت معاملات پر قلعی کھولی ہے اس کی، اور بہت سارے معاملات پر بالکل درست انہوں نے کلام کیا ہے۔ مثلا یہ کہتے ہیں کہ ول ڈیورنٹ کا حوالہ انہوں نے کئی جگہ دیا ہے، جس نے دورہ کیا تھا 1930 میں غالباً یا اس کے آس پاس ہندوستان کا، اور اس نے جو حالت زار تھی وہاں کی بیان کی تھی، اس پہ کتاب بھی لکھی تھی۔ ایسٹ انڈیا کمپنی سے انہوں نے شروع کیا ایک کارپوریشن سے، اور اس کے بعد یہ ہندوستانی پارچہ بافی پر آئے ہیں، جو وہاں پر سوتی کپڑے کی صنعت تھی بنگال وغیرہ کے اندر، اس کو کس طریقے سے انگریزوں نے تباہ کیا، اور کس طریقے سے یہاں سے سارا را مٹیریل جو ہے وہ انگلینڈ جاتا تھا، اور وہاں سے جو کپڑا آتا تھا وہ بن کے یہاں مجبوراً خریدنا پڑتا تھا۔ اور اس کے اندر بے شمار ایسے کارخانے تھے جو بند ہو گئے، اور بے شمار ایسے دستکار تھے، ایسے کام کرنے والے تھے، ان کو انہوں نے بے روزگار کر دیا، اور یہاں سے وسائل کا اخراج ہوا، یعنی بر صغیر سے وسائل کا اخراج ہوا، اور اس کے بعد جناب والا وہاں انگلینڈ کے اندر جو ہے وہ بڑی بڑی فیکٹریاں اور بڑی بڑی بلڈنگ جو ہے وہ تعمیر ہونے لگی۔ اس کتاب کے اندر اس کا حوالہ انہوں نے دیا ہے۔ پھر ایک اور بہت ہی اس کے اندر میں نے پہلی مرتبہ اس بات کو پڑھا کہ جہاز رانی کی صنعت، شپس جو ہیں وہ بنانے کی بات جو ہے وہ بھی ایسا نہیں ہے کہ ہندوستان اس میں خود کفیل نہیں تھا۔ انہوں نے یہ بتایا کہ 500 اور 700 ٹنز کے جو ہے وہ کئی ہزار جہاز جو ہے بنگال کے اندر موجود تھے، بنگال کے اندر باقاعدہ جہاز سازی کی صنعت جو ہے وہ موجود تھی، اور انہوں نے ایک سازش کے تحت جہاز سازی کی صنعت ختم کی، اور جہاز سازی کی صنعت ختم کرنے کے بعد انہوں نے اس کو اپنے قبضے میں لیا، اور اپنے قبضے میں لے کر کے اس کو کس طریقے سے جو ہے وہ یہاں پر جو ہنر مند تھے، جہاز بنانے والے تھے، بڑے بڑے 500 700 ٹنز کے جہاز بنانے والے تھے، 300 ٹنز کے جہاز بنانے والے تھے تجارتی مقاصد کے لیے، اس کو کس طریقے سے انڈسٹری کو تباہ کیا۔ پھر انہوں نے اس کے اندر جمہوریت، پریس، پارلیمانی نظام اور قانون کی حکمرانی کے تحت عنوان قائم کیا، اور یہ بتایا ہے کہ انہوں نے کیا ہمیں جمہوریت دی۔ واقعی انہوں نے کہا نہیں، ایسی بات نہیں ہے، انہوں نے کوئی جمہوریت نہیں دی، یہ بہت مجبور ہوئے جا کے 40s کے بعد، تو انہوں نے جو ہے وہ جمہوریت کے اندر ہندوستانیوں کو کچھ حصہ دینا شروع کیا، ورنہ انہوں نے ہمیشہ یہ کہا ان کے بڑے لیڈرز نے، چرچز وغیرہ نے، کہ یہ جو اس قابل نہیں ہے کہ ان کو یہ جمہوریت عطا کی جائے۔ پریس کے حوالے سے انہوں نے بتایا کہ کئی اخبارات جو ہے وہ جو نکلتے تھے وہ اگر انگریزوں
کے حوالے سے، بر صغیر کے اندر برطانوی حکومت کے حوالے سے، اس کے اوپر اگر نکتہ چینی کرتے تھے ان کی ضمانتیں ضبط ہو جاتی تھیں. اور ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے کامریڈ، ہمدرد وغیرہ اور بہت سارے اخبارات یا رسالے جو وہ نکلتے تھے جو انگریزوں کے خلاف تھے وہ کس طریقے سے ضبط ہوتے تھے. پھر قانون کی حکمرانی کیا واقعی تھی، انہوں نے باقاعدہ اس کے اندر کئی حوالے دیے ہیں اور یہ بتایا کہ انگریز اگر ظلم کرتا تھا، انگریز اگر کوئی جرم کرتا تھا تو اس کی سزا کیا تھی، اور اگر کوئی ہندوستانی مقامی سزا کرتا تھا تو اس کی کیا سزا تھی. پارلیمانی نظام کیا انہوں نے دیا، ایسی بات نہیں. پارلیمانی نظام میں بہت مشکل سے راستہ دیا دوسری جنگ عظیم کے بعد، جب تباہ برباد ہو گیا برطانیہ اور اس کے اوپر کافی قرضہ چڑھ گیا امریکہ وغیرہ کا، تو اس کے بعد مجبور انہوں نے پارلیمانی نظام کے اندر راہ دی ہندوستانیوں کو، ورنہ اس سے پہلے انہوں نے کئی ایسے کالے قوانین بنائے بر صغیر کے اندر جس کے اندر ہندوستانیوں کو انہوں نے کرش کر کے رکھا، پیس کے رکھا، نہ کہ ان کو جمہوریت یا پارلیمانی نظام کے اندر ہمت و طاقت عطا کی یا کوئی قوت عطا کی. پھر اس کے بعد روشن خیال، کیا وہ روشن خیال تھے، ایسی بات نہیں ہے. انہوں نے روشن خیالی نہیں پھیلائی، بلکہ انہوں نے تو جو بر صغیر کے اندر جو ایک فرقہ وارانہ ہم آہنگی تھی اس کو تباہ کرنے میں انہوں نے بہت اہم کردار ادا کیا. اس کے اندر بھی انہوں نے بہت ہی زبردست طریقے سے بتایا، اور یہ بتایا استبداد کس طریقے سے آئے. بنگال کے اندر 40 کے بعد جو ہے وہ بدترین قحط پھیلا. اس قحط کے اندر انہوں نے تمام جو گندم تھی یا جو بھی اناج وغیرہ بنگال جا سکتا تھا وہ وہاں نہیں گیا، بلکہ وہ برطانیہ چلا گیا، وہاں کے فوجیوں کے لیے چلا گیا دوسری جنگ عظیم کے، لیکن ان کے لیے یہاں کے لیے کچھ بھی نہیں تھا. اور بلکہ انہوں نے چھوڑا، بلکہ آدم اسمت اور مالتھس کی تھیوری پہ انہوں نے عمل کیا کہ اگر آبادی بڑھے گی تو وہ کوئی ایسا بھوک ہوگی، کوئی قحط آئے گا، اور وہ پھر اس کے اندر جو لوگ مریں گے اس سے جو ہے وہ بیلنس برابر ہو جائے گا. تو ان کے نزدیک جو ہے بر صغیر کی آبادی اور لوگ جو ہے وہ بیلنس برابر تھا، اور اس کے علاوہ کوئی جو ہے وہ اس کی اہمیت نہیں تھی. چرچل کا رویہ انہوں نے لکھا ہے کہ چرچل کا رویہ جو تھا وہ کیا تھا، اس کے تو مفہوم یہی تھا. اس نے کہا کہ ان کو بھوکے مرنے تو ہندوستانیوں کو ان کو کوئی ضرورت نہیں دینے کی، یہیں کا اناج یہیں کے لوگوں کو نہیں ملا. اور پھر برٹش کی جگہ ایک بڑی زبردست اصطلاح انہوں نے استعمال کی، بروٹس تو آپ کو یاد ہوگا یوٹیوب. تو بروٹس جو ہے وہ یہاں حکومت کرنے کے باوجود یہاں کے لوگوں کے لیے کس طریقے سے ظلم انہوں نے کیا، اس کی انہوں نے مثال دی. پھر برطانوی منافع جات انڈین ٹیکسز کتنے تھے، نجی انٹرپرائزز جو تھی ان کے لیے خطرے کا امکان تھا. انہوں نے بتایا کہ ٹاٹا جی نے جو جمشید ٹاٹا نے جو ہے وہ اسٹیل کی صنعت لگانے کے لیے جو اجازت طلب کی تھی، اور ایک عرصے تک ان کو اجازت نہیں ملی، اور اس کے بعد جب وہ اجازت ملی اور انہوں نے یہاں پر کام کرنا شروع کیا تو اس پہ مختلف ٹیکسز لگا کر، مختلف اعتراضات لگا کر کہ یہ اسٹینڈرڈ کے مطابق نہیں ہے، یہ ہے وہ، اس کو کس طریقے سے انہوں نے روکنے کی کوشش کی. ہندوستانی تعلیم، یہ کہا جاتا ہے کہ انگریزوں نے ہندوستانوں کو انگریزی سکھائی اور انگریزی تعلیم سکھائی. اس کے بارے میں انہوں نے لکھا ہے کہ ہندوستان کے اندر انگریزوں کی آمد سے پہلے کس طرح تعلیم کے مختلف ادارے موجود تھے. ہندو اپنی تعلیم، سکھ اپنی تعلیم، مسلمان اپنی تعلیم رکھتے تھے، اور وہ بھی جو بھی ضروری تعلیم ہوتی تھی اس وقت کی زندگی گزارنے کے لیے وہ کافی تھی. انہوں نے جو ہے ہندوستانیوں کو ڈی نیشنلائز کر دیا اور قومی خصوصیات کو جو ہے انہوں نے زائل کر کے مختلف اقوام کے اندر اس کو بانٹ دیا. نصاب کو کس طرح انہوں نے تبدیل کیا، انگریزی ادب کو کس طرح انہوں نے حاوی کیا بر صغیر کے ادب کے اوپر، اسی طریقے سے انگریزی زبان کو کس طرح حاوی کیا. چائے ایک بہت بڑا استعماری حربہ جو ہے انگریزوں نے کس طریقے سے استعمال کیا بر صغیر کے اندر. اور کرکٹ اور سماجی رتبہ، اور آپ کو معلوم ہے کہ اس زمانے میں کلبس کے اندر لکھا ہوتا تھا کہ ہندوستانی اور جو کتے ہیں وہ ناٹ الاؤڈ. تو یہ ایک رویہ تھا انگریزوں کا. ایسا نہیں تھا کہ وہ برابر سمجھتے تھے اور وہ ہمیں جمہوریت سکھانے کے لیے آئے تھے یا ہمیں اپنے برابر کرنے کے لیے آئے تھے. پھر بیلنس شیٹ انہوں نے بڑی زبردست دی ہے کہ جو انہوں نے حکومت کی اس کی بیلنس شیٹ کیا ہے، کتنا منافع بر صغیر کو ہوا اور کتنا نقصان ہوا. تو یقیناً اتنا نقصان ہوا کہ انہوں نے یہ لکھا ہے کہ مغل ایرا کے اندر بھی جب اختتام ہو رہا تھا مغل ایرا میں، اس وقت بھی 23% سے 27% جی ڈی پی تھا ہندوستان کا. جب برطانیہ رخصت ہوا ہے تو اس وقت صرف 3% یا 4% جی ڈی پی رہ گیا. تو اب اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہندوستان سے کتنی دولت کا نکاس جو ہے وہ اس طرف ہوا ہے. پھر اس کے بعد کی ابتر زندگی انہوں نے 1947 کے بعد سے اس کے بعد کی بات بھی کی ہے، اور وہ جو کوہ نور ہیرا ہے اس کی واپسی کی بھی انہوں نے بات کی ہے، گاندھی ازم کی بھی بات کی. ایک باب جو ہے اس کے اندر، تو یہ بہت اچھی کتاب ہے. اس کے اندر انہوں نے جو ہے وہ بر صغیر کے اندر انگریزی جو سلطنت تھی، برطانوی سلطنت تھی، اس کی قلعہ کھولی ہے اور یہ بتایا ہے کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت ہی سنہرا دور تھا، تو اس کتاب کو پڑھنے کے بعد یقیناً انہیں اندازہ ہوگا کہ یہ کوئی اتنا بڑا بھی سنہرا دور نہیں تھا، بلکہ یہ ایک لوٹ مار کا دور تھا. اور آپ کو معلوم ہے کہ پورا یورپ تو اسی طرح بنا ہے، لوٹ مار سے بنا ہے. تو اس کے اندر اس کے ایویڈنس دیے گئے. ایک بات جو ہے خاص طور پر جس کا میں ذکر کرنا چاہوں گا آخر میں، دلچسپ کہ برطانیہ نے ہندوستان کو سیاسی وحدت عطا کی. اس میں جو ہے وہ ظاہر ہے کہ ششی تھرور ایک ہندوستانی مصنف ہیں، کانگریس کے لیڈر ہیں. کانگریسی نقطہ نگاہ سے آپ کو معلوم ہے کہ گاندھی اور نہرو کا جو فلسفہ ہے انہوں نے آگے بڑھایا، حالانکہ پٹیل کا ذکر اس میں اتنا نہیں کیا انہوں نے.
تو انہوں نے جو ہے وہ جناح کا ذکر اس میں بہت ہی معمولی طریقے سے کیا ہے، اور وہی رویہ اپنایا ہے جناح کے ساتھ جو کہ عام طور پہ ہندوستانی مصنفین اپناتے ہیں کہ جناح جو تھے وہ تو انگریزوں کے ایجنٹ تھے، انگریزوں نے جو ہے دوسری انگریزی کے بعد مسلم لیگ، انہوں نے مسلم لیگ کو یہ پیش کیا کہ مسلم جاگیرداروں کی، نوابوں کی اور انگریزوں کی وفادار جو ہے جماعت تھی، اور 1945 میں جب جنگ عظیم ختم ہوئی اور کانگریس نے وزارتیں چھوڑی جنگ عظیم دوم کی وجہ سے، تو جناح کو اہمیت ملنے لگی، پھر جناح نے اپنی سیاست چمکائی، پھر 1947 تک انہوں نے اس طرح کا تاثر دینے کی کوشش کی ہے کہ مسلم لیگ کو جو انگریزی چلاتے رہے۔ یہ ظاہر ہے کہ مصنف اس میں شاید میں حسن ظن رکھتا ہوں کہ شاید انہوں نے پڑھا نہ ہو یا کم علمی کا شکار ہوں، اور مسلم لیگ کو یہ سمجھتے ہوں کہ صرف مسلم لیگ نے یہی انگریزوں کی حمایت سے ہی جو ہے سارا کام کیا۔ ایسی بات نہیں ہے، مسلم لیگ کی اپنی ایک تاریخ ہے۔ پھر گاندھی کو انہوں نے بہت بڑا چڑھا کے پیش کیا، گاندھی جی کی عظمت سے ہندوستانی یقیناً انکار نہیں کر سکتے، اور انہوں نے جو ہے تقسیم کا ذمہ دار جناح کو ہی مکمل طور پر قرار دیا ہے، اور کانگریس کو بڑا معصوم ثابت کرنے کی کوشش کی۔ جہاں کیبنٹ مشن پلان کا ذکر آیا ہے اور جہاں مسلم لیگ کا اس کو ماننے کا ذکر آیا ہے، وہ بہت ہلکے انداز میں نہرو پر تنقید کر کے یہ آگے نکل گئے۔ ظاہر ہے کہ ہم پاکستان میں رہتے ہوئے ششی تھرور صاحب کی مجبوریاں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ اس سے پہلے جسونت سنگھ کے ساتھ جو ہو چکا ہے، جنہیں اتحاد سے تقسیم تک جو انہوں نے لکھی تھی کتاب، اس کے بعد جو ان کے ساتھ ہوا تھا، یقیناً کہ ششی تھرور جو ہے اس باب کے اندر جناح کا یا مسلم لیگ کا ذکر ایک ایسے شخص کے طور پر نہیں کر سکتے تھے جو کانگریس کا ہم پلہ لیڈر تھا، جس نے موتی لال نہرو اور اس وقت کے جو بڑے لیڈرز ہیں ان کے ساتھ سیاست کی، اور اس وقت وحدت جو سیاسی وحدت تھی اس کو قائم رکھنے کی کوشش کی تھی۔ لیکن ظاہر ہے کہ جو کانگریس کا رویہ تھا اور کانگریس کے جو لیڈر تھے ان کا جو متکبرانہ رویہ تھا، اس کی وجہ سے جناح جو ہے بہت دیر میں مایوس ہو، 1930 کے بعد کہیں جا کر کے مایوس ہوتے ہیں جناح۔ تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کانگریس کا قیام کب عمل میں آیا تھا، کہیں 19 سینچری کے آخر کے اندر، اور 1930-40 سال کی سیاست جو کانگریس کے ساتھ تھی جناح کی، اس کا بالکل بھی ذکر اس کے اندر نہیں ہے۔ اس میں بالکل بھی نہیں بتایا گیا کہ جناح کا اس میں کیا کنٹریبیوشن تھا۔ ہاں، گاندھی جی جب آتے ہیں تو اس کے بعد ششی تھرور صاحب کی قلم جو ہے وہ تیز چلنا شروع ہوتا ہے۔ بہرحال یہ تو ایک ظاہر ہے کہ ان کی سیاسی مجبوری بھی ہے، ان کی ایک علمی تاریخی مجبوری بھی ہے، تو وہ کانگریس کے ممبر بھی ہیں اور رہنا بھی چاہیں گے تو وہ اس لیے کرتے ہیں۔ بہرحال یہ کتاب بہت اچھی کتاب ہے۔ اس کتاب کے اندر بر صغیر کے اندر برطانوی سلطنت کیا واقعی ایک سنہرا دور تھا، اس کو مدلل انداز میں دلیل کے ساتھ کئی حوالوں کے ساتھ رد کیا گیا ہے، اور اس کتاب کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ بلکہ میں تو یہ عرض کروں گا کہ اس کتاب کے جو ابواب ہیں مختلف سیاسی، معاشی اور سماجی طور پر یا مذہبی حوالے سے جو مختلف عنوانات کے تحت انہوں نے بہت ساری باتیں کی ہیں، اس پر باقاعدہ سیمینارز ہونے چاہیے۔ ہمارے یہاں پاکستان میں بھی نوآبادیاتی دور کا ایک جائزہ لینا چاہیے کہ ہم اس میں، اچھا مزے کی بات یہ کہ اس میں پنجاب کا ذکر بہت تھوڑا بہت ہے، جس میں انہوں نے افسوس کیا ہے کہ ساری جو نہری نظام تھا وہ پاکستان کے پاس چلا گیا، لیکن اس کے بعد سندھ کا کوئی ذکر نہیں ہے، اس کے اندر بلوچستان کا کوئی ذکر نہیں ہے اتنا زیادہ، خیبر پختونخوا کا ذکر ہلکے پھلکے انداز میں آیا، بالکل جب وہ ریفرینڈم والی بات آئی ہے 47 میں صرف اس کا ذکر آیا، یعنی اس ایریا نے کوئی حصہ نہیں لیا۔ بہرحال کوئی بات نہیں، ششی تھرور صاحب آپ نے بہت اچھی کتاب لکھی ہے، اور عکس پبلیکیشنز جو ہے یہ مبارکباد کا مستحق ہے کہ اس نے اتنی اہم کتاب کو پاکستان کے ریڈرز، پاکستان کے پڑھنے والے ہم جیسے تاریخ کے طالب علم جو ہیں ان کے لیے ترجمہ کرایا، اور عہد ظلمات کے نام سے بہت ہی شاندار کتاب ہے۔ 1200 روپے کی یہ کتاب ہے، اگر آپ کہیں گے یقیناً آپ مانگیں گے تو ڈسکاؤنٹ بھی وہ ضرور دیں گے آپ کو، اور آپ اس کتاب کو اگر پڑھیں گے تو آپ مایوس نہیں ہوں گے، آپ کے پیسے ضائع نہیں ہوں گے، اس لیے کہ اس دور کے بارے میں آپ ایک حقیقت پسندانہ تجزیہ پڑھیں گے۔ یقیناً آپ کو کہیں کہیں اختلاف ہو سکتا ہے، اور اہل علم اختلاف ضرور کرتے ہیں، آپ ضرور کیجئے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ داد دیجئے عابد محمود صاحب کو اتنا زبردست ترجمہ کیا ہے، عکس پبلیکیشنز کو کہ اتنی اہم کتاب شائع کی ہے، اور ششی تھرور صاحب کو کہ انہوں نے اتنی محنت کے ساتھ یہ ثابت کیا ہے کہ بر صغیر میں انگریزوں کا جو دور تھا وہ اس کی حقیقت اصل میں کیا تھی۔ امید ہے کہ آپ یہ کتاب ضرور پڑھیں گے، حاصل کریں گے۔